اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخی مقامات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتاس حسین، اور آج جس تاریخی مقام کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس جگہ کا نام ہے قلعہ پھروالا۔ قلعہ پھروالا کے لیے اب جس ٹائم میں سفر کر رہا ہوں جس روڈ پہ، یہ راولپنڈی سے کہوٹا روڈ پہ میں سفر کرتا ہوا قلعہ پھروالا کی طرف جا رہا ہوں۔ جب یہ کہوٹا روڈ پہ آپ آگے آئیں گے راولپنڈی سے، تو آپ کو ایک جگہ پہ ایلیوٹ کا بورڈ نہ دکھائی دے گا، اور یہاں سے ایک تیر کا جو ایرو کا نشان ہوگا وہ قلعہ پھروالا کی طرف بھی نشاندہی کرے گا لیفٹ سائڈ پہ۔ تو اس طرف سے میں اب یہ مڑا ہوں اور اس روڈ پہ آگے سفر کر رہا ہوں۔ ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں قلعہ پھروالا پہنچ جاؤں گا، اور وہاں جا کے میں آپ کو یہ قلعہ بھی دکھاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کا مزید جو کوئی اور راستہ آتا ہے اس طرف وہ بھی بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جن صاحبان نے ابھی تک میرا یہ معلوماتی چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کا جو بٹن ہے وہ بھی دبانا نہ بھولیں۔ بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ قلعہ پھروالا کی طرف۔ ناظرین، آج ہم جس قلعے کی بات کر رہے ہیں قلعہ پھروالا، یہ ایک زمانے میں گکھڑ سلطنت کی راج دہانی تھی، اور اس کی سرحدیں کلر کہار سے لے کر ڈودیال آزاد کشمیر تک، اور دوسری جانب جہلم سے لے کر اٹک تک، اور اس سے اوپر ہزارہ اور کوہستان تک پھیلی ہوئی تھیں۔ قلعہ پھروالا کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ سن 1008 سے لے کر سن 1012 کے درمیانی عرصہ میں گکھڑ سردار کے گوہر نے بنوایا تھا، اور یہ 450 کنال پر محیط یہ قلعہ دفاعی نقطہ نظر سے بنایا گیا تھا، جس کے ایک طرف دریا اور دوسری جانب بلند پہاڑی ہے۔ ناظرین، خطہ پوٹھہار میں جو ہے گکھڑ جو قوم ہے اس کی تاریخ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، جس کے مطابق تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1525 میں ہاتھی خان کے وفات کے بعد اس کے بعد تاتار خان کا بیٹا سلطان سارنگ خان حاکم بنا۔ تو 1525 میں جب بابر نے ابراہیم لودھی کے خلاف پانی پت میں مقابلہ کیا تو سارنگ خان کے بھائی آدم خان 12,000 گکھڑ سپاہی لے کر اس میں شریک ہوا، اور فتح مند ہونے پر بابر نے گکھڑوں کو پوٹھہار کی حکمرانی سونپ دی۔ اس زمانے میں پھروالا کے ساتھ ساتھ انہوں نے دان گلی میں بھی ایک اور قلعہ بنایا تھا، اور یہ سلطان سارنگ خان گکھڑ جو ہے یہ وہی سلطان خان گکھڑ ہے سارنگ خان جس نے قلعہ روات جو ہے وہ بھی بنایا تھا، اور شیر شاہ سوری سے وہاں پہ اس کو شکست ہوئی تھی۔ یہ سن 1541 میں کی بات ہے جب شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ہمایوں مغل بادشاہ جو تھا ایران کی طرف بھاگ گیا، اور شیر شاہ سوری کو معلوم نہیں تھا اس وقت کہ گکھڑ جو ہیں مغلوں کے وفادار ہیں، اس لیے اس نے جہلم میں روہتاس کے مقام پر ایک بہت بڑا قلعہ بنوایا، مگر سلطان سارنگ خان نے شیر شاہ سوری کی فوج پر چھاپہ مار کارروائیاں جاری رکھیں، جن سے تنگ آ کر 1548 میں شیر شاہ سوری کے وفات کے بعد اس کے بیٹے سلیم نے گکھڑوں پر یہاں بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ 1548 میں شیر شاہ سوری کی وفات کے بعد اس کے بیٹے سلیم نے گکھڑوں پر فوج کشی کی، جس میں سلطان سارنگ خان اور ان کے 16 بیٹے مارے گئے تھے، جن کی قبریں آج بھی قلعہ روات کے اندر موجود ہیں۔ بعد میں سلطان آدم خان نے ہمایوں کو دہلی کا اقتدار دوبارہ دلوانے میں بھرپور مدد کی۔ ناظرین، قلعہ پھروالا کے لیے جو راستہ پہلے میں جا رہا تھا وہ راستہ آگے سے بند تھا، لہٰذا مجھے مجبوراً واپس آ کے ایک دوسرے رخ سے اس قلعہ پھروالا کی طرف آنا پڑا ہے۔ لیکن یہاں پہ درمیان میں جو ہے دریا موجود ہے، اور یہ میں دور سے اب یہ قلعہ پھروالا کو زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ قلعہ جو ہے انتہائی خستہ حالت میں ہے، اور سوائے اس کے چند دیواروں کے باقیات کے اور بہت کچھ جو ہے ضائع ہو چکا ہے، سوائے کچھ دیواریں باقی ہیں، یا مین گیٹ والی جگہ جو ہے وہ باقی ہے۔ باقی قلعے جو تھے وہ بالکل یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہی اب اس کے آثار باقی ہیں۔ یہ اب آپ کو نظر آ رہی ہوں گی قلعے کی دیواریں۔ یہ قلعے کا مین گیٹ ہوتا تھا یہاں پہ کسی زمانے میں۔ قلعے کے اندر جو ہے آبادی بھی ہے، یہاں پہ قلعے کے اندر جو ہے رہائشی طور پہ یہاں پہ آبادی موجود ہے، یہاں پہ لوگ رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو قلعہ پھروالا ہے
یہ خطہ پوٹھار میں واقع ہے اور یہ راولپنڈی سے مشرق کی جانب 27 کلومیٹر اور اسلام آباد ہائی وے سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر لتھراڑ روڈ سے چراہ گاؤں کے قریب تحصیل کوہوٹا میں واقع ہے۔ اور اس کے قلعے کے ایک طرف جو ہے قدرتی طور پر کوہ ہمالیہ کی پہاڑی اور دوسری جانب جو ہے دریائے سواں ہونے کی بنا پر یہ محفوظ مقام پر بنا ہوا ہے۔ گکھڑوں کا یہ قلعہ ہے جو ہے، اس میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک یہ روایات بھی ہے کہ اسے راجپوت گکھڑ قبیلہ کے حکمران ہاتھی خان نے بنوایا تھا۔ اب یہ مختلف روایات آتی ہیں اس کے بارے میں بتائی جاتی، اور اس کے علاوہ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے 1519 میں اسے فتح کیا اور بعد ازاں سکھوں نے 1825 میں اس پر قبضہ کر ڈالا۔ یہ قلعہ گکھڑوں کا دارالخلافہ بھی رہا ہے اور اس قلعے کے 6 دروازے ہیں، لیکن اب وقت کے ہاتھوں شکستہ حالی کا شکار ہے اور بالکل اپنے تباہی حالی کے سبب بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ اور یہ دریائے سواں سے کی طرف جو دروازہ ہے، یہ بھی ابھی میں نے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ اس قلعے کے اندر جو ہے گکھڑ قبیلے کے جو آخری سلطان مقرب خان تھے، ان کا مقبرہ بھی اسی قلعے کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں میں اس بات کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ قلعہ پھروالا میں ہر وقت گکھڑوں کی کم از کم 500 نفوس پر مشتمل فوج یہاں پہ موجود رہتی تھی، جبکہ 50 ہاتھی اور 100 گھوڑے دفاعی ضروریات کے پیش نظر ہر وقت اسی قلعہ میں موجود ہوتے تھے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، تو آج یہ قلعہ اپنے عروج کو کھو چکا ہے اور بالکل زوال پذیر ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ پھروالا کا قلعہ گکھڑوں کا ہی نہیں بلکہ پوٹھوہار کی پوری ایک تاریخ گواہ ہے کہ اس اب تاریخی ورثے کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ قلعے کی دیواریں چند جگہوں پر ہی باقی ہیں، باقی جو ہے ہر طرف سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عام لوگ تو درکنار، آج کل کے جو گکھڑ ہیں ان میں سے اکثر خود وہ بھی یہ نہیں جانتے کہ دریائے سندھ سے جہلم تک ان کے آباء و اجداد نے کم سے کم 750 سال تک حکمرانی کی ہے۔ اس پورے خطے میں گکھڑوں کی حکمرانی رہی ہے اور یہ پورا علاقہ جو تھا گکھڑ قبیلے کے انڈر ہی رہا ہے۔ ناظرین، آج میں نے آپ کو قلعہ پھروالا کے متعلق معلومات فراہم کی، اور افسوس مجھے یہ ہے کہ میں وہاں اس کے اندر قریب نہیں جا سکا بیچ میں دریا کے رکاوٹ کی وجہ سے، لیکن پھر انشاءاللہ کسی ٹائم میں آپ کو اس کو اندر سے بھی دکھاؤں گا۔ لیکن اس میں بچا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دیواریں جو آپ کو نظر آئی ہیں یہی کچھ ہے۔ تو آج اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی میرے چینل کو ضرور آپ سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آنے والی میری مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں، اور ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ کسی اور تاریخی جگہ پہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ، خدا حافظ۔